بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اور ان 3 لوگوں میں 3 پرابلمز تھے۔ ایک برس کا مریض تھا، برس کہتے ہیں جس کے جسم پر وائٹ داغ لگ جاتے ہیں، پورا جسم وائٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے، گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا۔ ان تینوں کی اللہ کریم نے آزمائش فرمائی، ایک فرشتہ بھیجا، وہ برس کے مریض کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہتا ہے بس میری ایک ہی خواہش ہے، میرے یہ داغ دور ہو جائیں، میری جسم باڈی بیوٹیفل ہو جائے، بڑا عجیب سا میرا چہرہ ہو گیا ہے، میری باڈی بڑی عجیب سی ہو گئی، اللہ کرے یہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کہا اور مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ تو اس کو 10 حاملہ اونٹنیاں فرشتے نے دے دی، جس میں بچے بعد میں ہونے تھے۔ آگے گیا تو گنجا ملا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے۔ کہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ بس ایک ہی خواہش ہے، بال آ جائیں اور یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر دم کیا، اس کے بال آنا شروع ہو گئے۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، تو اس کو حاملہ گائے دے دی۔ اور آگے گیا تو وہ تیسرا اندھا تھا۔ کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا بس آنکھیں چاہیے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی، اندھا ہوں میں۔ اس کی آنکھوں پر دم کیا، اس کو آنکھیں آ گئی۔ اور کہا اور مال کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں، اس کو حاملہ بکریاں دے دی اس نے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تینوں کے مال میں بھی بڑی برکت ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹنی والے کے پاس، برس والے کے پاس اونٹنی کی وادی بھر گئی، اتنی اونٹنیاں ہو گئی تھوڑے دنوں میں، اور جو بال جس کو چاہیے تھے بال تو آ گئے، اور اس کے پاس بکریاں ہی بکریاں، پورے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے، اور جس کو آنکھیں چاہیے تھی اس کو آنکھیں بھی مل گئیں، اور اس کے پاس بھی گائیں کی جو ہے نا فراوانی ہو گئی۔ ناؤ دے بیکم ویل آف، پیسے والے ہو گئے، اس زمانے کے بلینرز ہو گئے۔ اب وہ فرشتہ تھوڑے عرصے بعد پھر گیا، برس کا مریض بن کر۔ فرشتہ اس کی جو اپیرنس تھی وہ خود بھی، اب وہ برس کے جو مریض کے داغ ہوتے ہیں نا، اسی چہرے میں اس بندے کے پاس گیا اور کہتا بھائی میں بڑا پریشان ہوں، دیکھو میں برس کا مریض ہوں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، مسافر بھی ہوں، اتنی اونٹنیاں ہیں تمہارے پاس، ایک اونٹنی مجھے دے دو۔ وہ کہتا نہیں میں تمہیں تو نہیں دے سکتا۔ کہ تم وہی نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کریم نے پچھلے دنوں تمہارے دن اچھے کیے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں تو خاندانی پیسے والا ہوں۔ اپنی اوقات بھول کر وہ کہتا ہے میں تو یہ سب میرے آباء و اجداد کا مال ہے، میں تو پہلے سے ویل آف ہوں، میں تو بالکل ٹھیک تھا، تم وہ نہیں جس کو بیماری تھی۔ کہتا نہیں، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ پہلے جیسا تجھے کر دے۔ اس فرشتے نے یہ دعا کی اور آگے چلا گیا۔ اب اس کے پاس پہنچا جس کے بال نہیں تھے، اس کو جا کر کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ اللہ کے نام پر دو، تمہارے پاس تو بڑا مال ہے۔ کہتا نہیں میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہ تم تو تھوڑے دنوں پہلے تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں دیا۔ کہتا نہیں یہ سب میرے باپ دادا کا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں، ہمارا تو ایک خاندانی کام ہے۔ اچھا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ فرشتہ جو ہے اندھا بن کر اب اس اندھے کے پاس گیا، کہا کہ بھائی میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے، اتنے سارے تمہارے پاس جانور ہیں، اتنی بکریاں، ایک بکری مجھے دے دو۔ اندھا کہتا ہے تم صحیح کہتے ہو، میں بھی تھوڑے دنوں پہلے اندھا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ آنکھیں بھی مجھے میرے رب نے دی ہیں، یہ مال بھی میرے رب نے مجھے دیا، تمہیں جو چاہیے اس میں سے لے لو، مجھے بالکل اچھی طرح احساس ہے کہ اندھا کیسے زندگی گزارتا ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے چاہیے کچھ نہیں، اس کو برکت کی دعا دی اور وہ چلا گیا۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ اس قدر ہم سب کے لیے اس میں میسج اور درس ہے۔ اچھا وہ دونوں برباد ہو گئے، جس کو کہا نا فرشتے نے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو پہلے جیسے ہو جاؤ، وہ واپس پہلے جیسے ہو گئے، ساری نعمتیں چلی گئیں۔ مگر اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ آج میں اور آپ جو کچھ ہے نا، یہ فقط رب کی عطا ہے، ہماری کوئی ہوشیاری نہیں ہے۔ ہمارے وہی 2 کان ہیں جو فقیر کے ہوتے ہیں، وہی 2 آنکھیں جو اس کے پاس بھی ہیں۔ ایک غریب آدمی سگنل پر ہماری گاڑی کھلتی ہے تو ہماری گاڑی پر وائپر لگاتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ آج وہ وائپر والا اور میں اے سی گاڑی میں بیٹھنے والا ہوں، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ مگر کبھی کبھی انسان کو یہ باتیں یاد نہیں رہتی، وہ سمجھتا ہے سب میں نے کیا ہے، یہ میری عقل ہے۔ نہیں جناب، اگر ہوشیاری سے ہی پیسے ملتے ہوتے، عقل سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے دنیا کے پروفیسر اربوں پتی ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، پیسہ عقل ہوشیاری سے نہیں، مقام عقل ہوشیاری سے نہیں، اللہ کی عطا ہے، جس کو رب چاہے عطا فرمائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ یہ رب جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، یہ جب اسی نے دیا ہے تو پھر تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جو جتنا شکر ادا کرتا ہے، جو جتنا اللہ کا احسان مانتا ہے، جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے،
اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں اتنی بڑھتی ہیں، اور جو عقل کہتے ہیں نا اس کی ٹور ہی بدل جائے، اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے، اس کو پھر برباد ہونے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ نعمتوں میں اضافے کا فارمولا بھی یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہیں، اس کو زوال نہ ہو، یہ ہماری نعمتیں چھن نہ جائیں، تو اس کا فارمولا یہی ہے کہ شکر ادا کرتے رہیں، مالک یہ تیری عطا ہے، تیری مہربانی ہے، اور تکبر نہ کریں، پراؤڈ نہ کریں، اپنا کمال نہ سمجھیں، اور پھر اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے رہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا ایک اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، کہ نارملی ہم کہتے ہیں، ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کیا شکر کرنا چاہیے، لیکن شکر جو ہے نا اس کا ایشو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف زبان سے ہی شکر ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیری مہربانی۔ صرف زبان سے شکر نہیں ہوتا، پریکٹیکلی بھی شکر ہوتا ہے۔ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہا ہوں، اسے ناراض بھی کرتا رہا ہوں، یہ کیسا شکر ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا ایک ملازم ہو، آپ کے پاس آئے کہ صاحب مجھے کچھ قرضہ چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے، آپ نے کہا چلو بیٹا میں نے تمہاری ہیلپ کر دی۔ اچھا وہ کیسا؟ بڑی مہربانی۔ آپ کہیں بیٹا ذرا یہ گلاس اٹھا کے ادھر رکھ دو، وہ تو نہیں رکھوں گا۔ بیٹا ذرا گاڑی نکالو، وہ بھی نہیں نکالوں گا۔ اچھا کل ٹائم پہ آنا، نہیں ٹائم پہ نہیں آؤں، آپ کی مہربانی۔ مہربانی بھی کہہ رہا ہے اور بات بھی نہیں مان رہا ہے، تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ یا تو اسے فائر کر دیں گے کہ عجیب شکر ہے، عجیب تھینکس ہے، کہ زبان سے تھینکس کہہ رہا ہے، بات ایک بھی نہیں مان رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو زبان سے تو تھینکس ادا کر رہے ہیں، زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پریکٹیکلی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ایکچولی پوری باڈی کا شکر ہے، آنکھوں سے لے کر، سر سے لے کر، ہاتھ سے لے کر، پیر سے لے کر، یہ پوری باڈی کا شکر ہے کہ یا اللہ آنکھیں دی، پیر دیے، ہاتھ دیے، سب تیری بارگاہ میں جھکا رہا ہوں۔ اتنی سی دیر لگتی ہے نماز میں، اس کا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ فرمایا حرام نہ کماؤ، حرام کما رہے ہیں، حلال کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ یہ کیسا شکر ہے؟ ایکچولی شکر اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ یقیناً زبان سے شکر ادا کرنا ہے، مگر لاجیکلی بھی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ شکر یہ ہے کہ جس نے دیا ہے نا اس کو ناراض نہ کریں۔ ہونا کیا چاہیے ویسے؟ ذرا آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں، اللہ عطائیں بڑھائے تو ہمیں سجدے بڑھانے چاہیے نا، ہمیں صدقے بڑھانے چاہیے، ہمیں شکر بڑھانا چاہیے، مگر ادھر حال یہ ہے کہ بندے کے بعد جب تھوڑا ہوتا ہے نا تو وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی بات مان رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے کل پرزے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ بندہ کہتا ابھی تو دن آئے عیش کرنے کے، ابھی تو موج کرنے کے دن آئے، کتنے ٹائم سے رکا ہوا تھا بھائی، مال ہی نہیں تھا، پیسہ ہی نہیں تھا، مقام ہی نہیں تھا، ابھی تو ٹائم آیا ارمان پورے کرنے۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں، اور پھر بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں کہ یار ٹینشن بہت ساری ہے۔ اچھا، اسی واقعے سے ایک اور بڑا زبردست میسج ملتا ہے کہ آزمائش جو ہے نا وہ صرف بیماری نہیں ہے۔ ہم نے آزمائش کبھی کا جب خود ہی کانسیپٹ بنا لیا یار یہ بندہ بڑی آزمائش میں، کیا آزمائش میں؟ بیمار ہے۔ اچھا یہ کیا آزمائش میں؟ قرضے میں۔ یہ کیا آزمائش میں؟ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ آزمائش ہے، لیکن آزمائش صرف یہ نہیں ہے، آزمائش نعمتیں دے کر بھی کی جاتی ہے۔ ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو تو دیا، جو مانگا وہ دیا نا اللہ نے، اور یہی تو چیکنگ تھی۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے یہاں کوئی بیچارہ بیماری میں، اللہ کرے نہ ہو، بیماری میں نہیں ہوگا، یا کسی قرضے میں نہیں ہوگا، کسی بزنس پرابلم میں نہیں ہوگا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے۔ ہمیں جو اتنی ساری نعمتیں دی گئی ہیں نا یہ بھی آزمائش ہے، یہی تو چیکنگ ہو رہی ہے کہ دے رہے ہیں تو فرما بردار بن رہا ہے یا نافرمان بن رہا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات علماء سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے، ہاؤ وی کین جج کہ جو مجھے ملا ہے یا مل رہا ہے یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ کوسچن ہے نا۔ بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا پھر بھی ترقی پہ ترقی، کاروبار بڑھتا ہی جا رہا ہے، عہدے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ایک کمیٹی کا چیئرمین، دوسرا کا بھی چیئرمین، ادھر بھی آگے ترقی، پتہ چلا نہ اللہ کی کوئی فرما برداری کر رہا ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے نعمتیں مل رہی ہیں، تو یہ کیسے ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مل رہا ہے یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت جواب علماء نے دیا۔ فرمایا یہ چیک کر لو کہ جو تمہیں مل رہا ہے اس کے ملنے کے بعد تم اللہ سے قریب ہو رہے ہو تو سمجھ لو یہ نعمت ہے، اور مل بھی رہا ہے اور تم رب سے دور بھی ہو رہے ہو، سمجھ لو یہ آزمائش ہے۔ اب میں اور آپ یہ چیک کر لیں کہ میں جب کم چیزیں تھی میرے پاس،
جب ویلتھ کم تھی یا ہیلتھ کم تھی یا سورسز کم تھی، ریسورسز کم تھی، نام کم تھا، شہرت کم تھی، تب میں اللہ کے قریب تھا، یا یہ بڑھتی گئی اور میں رب سے دور تو نہیں ہوتا گیا؟ اس کا مطلب تو مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کا مطلب تو مجھے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو پلیز کم آن رائٹ پاتھ. عقل بھی یہی کہتی ہے، لاجک بھی یہی کہتی ہے. جس درخت پر جتنے پھل لگتے ہیں نا، وہ درخت اتنا ہی جھکتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے. کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. عاجزی، انکساری، ہمبل، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، چھپ جائے بندہ. اور کبھی کبھی اکیلے میں آنسو بھی بہائے کہ مالک اس قابل نہیں جو تو نے دے دیا، میری تو کوئی ایسی اچھا عمل نہیں ہے. سوچئے نا، ہم جب کبھی کسی کو ہیلپ کریں، صدقہ دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، تو لوگ اتراتے ہیں، پراؤڈ کرتے ہیں، میں اس کو دے رہا ہوں، میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں. بھائی یاد ہے نا، میں نے تیرا کام کیا تھا، تجھے زکوٰۃ دی تھی، تیرے بچی کی شادی کرائی تھی. خدا را کبھی یہ نہ کرنا. خدا کی قسم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سجدہ کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. میں بھی مانگنے والا ہو سکتا تھا، میرے بچے بھی سگنل پر کھڑے ہو سکتے تھے. آج میرے بچوں کو تو نے یہ دن نہیں دکھائی، یہ فقط تیری مہربانی ہے. لیکن ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں تمام